حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر خانہ کعبہ کے شہر میں، یہ بات مکے کی بات ہے، ابھی آپ صحابہ کرام مکہ سے مدینہ نہیں آئے ہیں، مکے کی بات ہے، کتنا ہٹا دو یار، خانہ کعبہ کے شہر میں ایک چادر کو موڑ کر سر پہ موڑ کر جو ہے اس پر جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، کچے والا لیٹے ہوئے ہیں، اسی اسنا میں حضرت خباب بن حرب آتے ہیں رضی اللہ عنہ، کیا ہم ایسے ہی پڑھتے رہے، کیا ایسے پڑھتے رہے؟ مکہ والوں نے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، آپ کو معلوم ہے ہمیں کس طرح مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، بلکہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ خباب بن حرب نے اپنی پیٹھ دکھا کر سب میری پیٹھ دیکھیے کہ کس طرح سے مجھے آگ پر آگ کے دھاگتے ہوئے کوئلے پر مجھے لٹایا گیا ہے، اب مجھے آگ کے دھاگتے کوئلے پر لٹا دیا گیا ہے، اس وقت تک مجھے وہاں چھوڑ دیا گیا، خدا کھڑی نہ ہو گئی ہے۔ مطلب حضور آپ کو نہیں معلوم بلال حبشی کا کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، انہیں گرد رسی باندھ دی جاتی ہے، پورے مکے میں زرا جا رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم، رسول اللہ کو نہیں معلوم ہے سمیہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، سمیہ کو، حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو کیسے مارا جا رہا ہے، رسول اللہ کو نہیں معلوم ہے، پورے حالات کیا ہوتا رہے ہیں، رسول اللہ کیا ہم ایسے پڑھتے رہے؟ اب اللہ جواب کر دیجئے، اللہ تو ہماری مدد کرے، اللہ ہماری ہیلپ کرے، دعا کر دیجئے اللہ ہماری مصیبت کو کم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جملے کہا تھا، وہ جملے ہمارے لیے اور آپ کے لیے یہ قابل عمل ہے، جو جس پر اس جملے کو غور کرے۔ آپ فرمایا تھا کہ اے میرے ساتھی، اتنی تکلیف پر خدا گئے، اتنی پریشانی خدا گئے، تم سے پہلی امت کا حال یہ تھا، تم سے پہلی امت کا حال یہ تھا کہ تم سے پہلی امت میں جو لوگ ایمان لاتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا، یہ گڈھا کھودا جاتا تھا، گڈھا کھودنے کے بعد آدھا کھودا تھا، آدھا جاتا تھا، ان کے سر پر یوں تعبیر منشار آگ لگایا تھا، اور ان کے سر پہ آگ رکھی جاتی تھی، پیچھے پیچھے کیا جاتا تھا۔ ایمان کی پاداش میں، ایمان کے خاطر کیونکہ مسلمان ہو جاتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایمان پھر جائے، اس کے لیے وہ لوگ جو ہے ان کے سر پر مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، بدن میں جان ہے، بدن میں روح ہے، ان میں خون دوڑ رہا ہے، اس حال ان کا حال تھا کہ ان کے سر پر آیت کی جاتی تھی، پیچھے پیچھے کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اسلام جو نہ پھرے، چیرنا گوارا کیا، اپنے آپ کو دو ٹکڑوں ہونا گوارا کیا، پھٹنا گوارا کیا، اسلام سے نہیں پھرے تھے۔ اے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، اتنی مسائل جو ہے اسلام سے پریشان ہو گئے ہو، آپ بتاتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان لوہے کی ٹنگی لائی جاتی تھی، لوہے ٹنگی سے اس کے بدن کی پوری بوٹی کو جو ہے نوچی جاتی تھی، پوری بوٹی کو نوچی جاتی تھی اور جو ہے ہڈی دکھائی پڑتی تھی، لیکن پھر بھی کوئی ان کے ایمان کو نہ چھو پاتے تھے۔ اے لوگوں، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے اپدیش ہے۔ آج میں نے کہا ہندوستان کے حالات بہت خراب ہیں، لو جہاد کے نام پر کس نام پر ہمارے نوجوانوں کو جیل کے اندر ڈھکا جا رہا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں لگتا ہے کہ جیل جو ہے وہ بارک بنایا گیا ہے، یعنی کوٹیاں کی گئی ہے، ایمان سے بھرا جا رہا ہے، ہو رہی ہے۔ ایسے حالت میں وہ اس بات کی ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، اپنی ایمان کو مظاہرہ کریں۔ اور یہ حالات کہہ رہے ہیں ہم سے، حالات ہم کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، دین سے ساتھ جوڑو، دین سے تعلق جوڑو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ہاں اب نہیں سنبھلو گے، کب سنبھلو گے؟ کب سنبھلو گے؟ اتنے خراب حالات ہو گئے ہیں، اس کے باوجود ہماری مسجدیں گراں ہوتی ہیں، لوگوں کو احساس نہیں ہے، کب احساس ہوگا؟ کب ہمارا زمین آئے گا؟ کیا ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ آسمان فرشتے آئیں گے نہانے کے بتانے کے لیے؟ منتظر ہیں؟ اے لوگوں، عقل ہوش سے کام لو۔ تو میں نے کہا کہ لوگوں نے مصیبت پر صبر کیا ہے، مصیبت پر صبر کیا ہے، اب اس صبر کا بدلہ یہ ہوا کہ بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب ہوئی ہے، کامیابی نصیب ہوئی ہے۔